ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک حدیثوں کا ترجمہ، اس کی تشریحات اور اس سے معلوم ہونے والے احکام و مسائل پہنچتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں لے کر حاضر آیا ہوں، بغور سماعت کریں۔ ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ اس مبارک مہینے میں کل کے آڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آڈیو کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں اور اسے آگے بھی شیئر کریں۔ پہلا ہم اس طرح بیان کریں گے، خاندانی حالات کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، بغور سماعت کریں۔ نسب نامہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوائی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن ندوار بن معد بن عدنان۔ بخاری شریف جلد 1 بابو مبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد کے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ خاندانی شرافت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی خاندان ہے، حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ کا ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں ہے۔ قریش، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہے، مگر چند ہستیاں ایسی ہے جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے
فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک بہت ہی مشہور و معروف شعر بہت مشہور ہے، عربی شعر ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہے۔ ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگا۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو بخوبی جان گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ خوش رہے، آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔